بہت سارے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ سب نے جن کے میں نام لے رہا ہوں، اور میں ایمل ولی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ووکل ہو کر سب نے یک زبان ہو کر ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ لانے کی حمایت کی. اور جب 27ویں آئینی ترمیم پیش ہو کر سینٹ میں جب وہ بل چلی گئی اس کمیٹی میں، اسٹینڈنگ کمیٹی میں، وہاں پر ایم کیو ایم کے بل کو کلب کر دیا گیا، ساتھ جوڑ کر 2 دن اس کے اوپر بحث ہوئی اس پوری 27ویں ترمیم میں، جس میں 1.5 دن اور دوسرے پوائنٹ پر اور پورے آدھے دن اس ایم کیو ایم کے آئینی ترمیمی بل کے اوپر جو ہے وہ 6 گھنٹے سے زیادہ اس کے اوپر بحث ہوئی ہے. اور ہمارے پاس خاطر خواہ نمبر موجود تھے. جاوید حنیف صاحب یہاں پر اور حفیظ صاحب اور حسان صابر، یہ 3 افراد تھے جو کہ ایم کیو ایم کی نمائندگی کر رہے تھے. جاوید بھائی اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور ہم نے اپنا اس کمیٹی میں، جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بل یہ 27ویں آئینی ترمیم کی جہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی، جہاں پر بحث ہو رہی تھی، ہم نے وہاں پر اپنا مقدمہ جیت لیا. وہاں پر ہمارے پاس نمبر زیادہ تھے، پی ایم ایل این کے ساتھی اور دوسرے ساتھی وہاں پر سب سپورٹیو تھے. لیکن وہ کہتے ہیں نا، ملک کے وسیع تر مفادات میں ڈیفینیٹلی، اور اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، اور ہم شائع بھی نہیں کرتے اور ہم الزام بھی نہیں لگا رہے، ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کو اس 27ویں ترمیم میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. تو ایک ڈیڈ لاک آیا، اور اس ڈیڈ لاک کی وجہ سے ہمیں یہ بات کہی گئی وزیر اعظم کی صاحب کی طرف سے، حکمراں پارٹی کی طرف سے، کہ پلیز چونکہ اس بل میں 27ویں ترمیمی بل میں پاکستان آرمی کے حوالے سے جو ہے وہ امینڈمنٹس ہیں، اس 27ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشری کے حوالے سے امینڈمنٹ ہے، ملک کا ایک جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک بہت سارے ڈیسیجن ہیں. تو اور یہ جو ہمارا بل ہے، یہ بھی کسی بھی ایشو سے کم اہم ایشو نہیں تھا. لیکن ایم کیو ایم سے ریکویسٹ کی گئی یہ بات کہتے ہوئے کہ ہم سب لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایک موقع اور دیجیے، اور بہت جلد ہم اس کو اگلی ترمیم میں انشاءاللہ تعالی شامل کریں گے. میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے پاکستان کے تمام جہاں میری آواز جا رہی ہے، ہم اس موقع پہ بارگننگ کر سکتے تھے. ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوا، لوگوں کے حقوق حاصل کرنے کا یہ آئینی بل یہ ڈیڈ نہیں ہوا. دس از الائیو. جس طرح 26ویں ترمیم میں یہ زندہ تھا، یہ ڈیڈ نہیں ہوا. آج بھی یہ زندہ ہے، ہم نے اسے زندہ رکھا ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بند کمروں میں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے رب کے علاوہ. لوگ نہیں دیکھتے، لوگ آج یہاں تک یہ بات پہنچتی نہیں. اور مجھے کہہ لینے دیجئے اس بات کو کہ پاکستان میں آئندہ آنے والے انشاءاللہ تعالی سالوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ تعالی مہینوں کی بات کر رہا ہوں. آئندہ آنے والے مہینوں میں دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان کے لوگوں کو یہ آئینی ترمیم انشاءاللہ تعالی آئے گی اسمبلی میں، اپروو بھی ہوگی، اور لوگوں کی دہلیز تک اختیارات اور وسائل پہنچیں گے. جب یہ 27ویں ترمیم ہو گئی، ہم نے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کی. فیصل زواری یہاں بیٹھے ہیں، فیصل زواری صاحب یہ سینٹ میں ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر ہیں. آپ ان کی تقریر اٹھا کر دیکھیں کہ تمام پورا فوکس جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کے حوالے سے اس بل کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں سب کی تقاریر اٹھا کر دیکھیں، ہم نے سب لوگوں نے جو مل کر ایک بات کی ہے. اور میں کیبنٹ کے، میں اگر فردن نام لوں گا تو کسی کا نام رہ جائے گا تو اس میں بہت زیادہ ناراضگی ہو جاتی ہے. لیکن میں 2 نام، رانا تنویر صاحب جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں، اور میں خواجہ آصف صاحب کا میں نام لے کر، اور وزیر اعظم پاکستان، اور تمام لوگ سب نے جو ہے وہ اس کو ووکل ہو کر اس کو اپروو کیا. میں خالد بھائی یہاں موجود نہیں ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن کیبنٹ میٹنگ تھی، اور میں اور وہ صرف کیبنٹ کے ہم 2 ممبران ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ کیبنٹ میں نہیں لے کر آئیں گے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اتنے بڑے بڑے کام اس بل میں ہونے جا رہے ہیں، ہم ووٹ نہیں دیں گے. نہیں، ہم یہ بلیک میلنگ کی سیاست کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم نے کہا تھا ہم ووٹ دیں گے، لیکن اس ووٹ لینے کے بعد اگر یہ بل آپ نے ڈسکس کیبنٹ میں نہیں کیا تو آپ ہمارے استعفے جو ہے وہ لیجئے. یہ مشورہ ہوا تھا خالد مائی کا اور میرا، اور ہم تیار تھے، ہم نے یہ بات کی. لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں فیڈرل کیبنٹ کا کہ انہوں نے ہمارے بولنے سے پہلے اس بل کو، وزیر اعظم نے پورے اس بل میں نہ کہ صرف اس کو مینشن کیا، نہ کہ اس کی تائید کی، بلکہ باہر جا کر وہ ملک کے وزیر
وزیر قانون تارڑ صاحب نے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جا کر آپ وہ 1 منٹ 8 سیکنڈ کی ان کی کلپ سنے جو انہوں نے صرف ہمارے اس بل کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے اور اس کو بتایا ہے کہ ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں. میں آپ کو یہ صرف یہ بتانا چاہتا تھا ماضی کی یادداشت کو آپ کو اجاگر کر کے تھوڑے سی جس پہ ڈسٹ چلی گئی جاتی ہے ہماری یادداشتوں پہ اس کو کہ یہ ہمارا نصب العین ہے. ہاں ہماری کارکردگی شاید ویسی نہیں ہوگی لیکن میں گارنٹیڈ کہتا ہوں اب تو پاکستان کے سب لوگوں نے یہ اس بات کا برملا اظہار کر دیا کہ اگر لوگوں کے حقوق کی کوئی بات کر رہا ہے اب یہ بل کوئی بھی اپروو کرے یہ بل ایم کیو ایم کا ہی کہلائے گا. یہ بات ایم کیو ایم نہیں سوچی, یہ بات ایم کیو ایم نے سوچی, کام کیا اور اس کے اوپر مسلسل کام کرتے چلے جا رہے ہیں. میں جا کر کوئی روڈ بلاک کروں, 4 مظاہرے کروں, میری تصویر میری پارٹی کیا ہے ہیڈ لائن لگے اور اس کے بعد کچھ بھی نہ ہو, ہم جا کر آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں. جب لوگ مظاہرے کر رہے تھے ہم یہ کر رہے تھے. ان کے مظاہروں سے پاکستان کے ایک بھی گھر میں پینے کا پانی نہیں آیا, ایک بھی گھر کے کسی آنے والے بجلی کے بل میں کوئی ایک آنے کا بھی جو ہے وہ کی کمی نہیں آئی. ہم نے پاکستان کے لوگوں کا مقدمہ آج پاکستان کے ایوان بالا پاکستان کے بچے کو رٹا دیا ہے. اور سو مچ سو آپ ہماری کامیابی دیکھیے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, اس نے اب سے چند ہفتے پہلے یہ اپنی اسمبلی کے اندر جہاں پر ساری پارٹیز موجود ہیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, انہوں نے یہ متفقہ طور پر یہ قرارداد منظور کی ہے. میں وزیر اعظم, میں وزیر اعلیٰ پنجاب, میں ملک احمد خان صاحب جو کہ اسپیکر ہیں اور احمد اقبال جو کہ احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں, میں اور تمام پنجاب اسمبلی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایم کیو ایم کا جو آئینی ترمیمی بل ہے پنجاب کی اسمبلی نے منو ان وہی ریزولوشن اپنے یہاں پاس کر کے بیسیکلی ہماری آئینی ترمیم کے اوپر یہ مہر ہے, مہر. پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, انہوں نے اپنے یہاں کے قانون سازی کی بات نہیں کی ہے. آپ ان کے شکوں کو پڑھیں, انہوں نے کہا ہے کہ آئین کا حصہ بنائیں, اس کو آئین کا حصہ بنائیں. جو باتیں ہم نے اپنی آئینی ترمیم میں کی ہے یہ پنجاب کی اسمبلی نے, یہ کیا ویسے ہی ہو گیا 70 سالوں میں کیوں نہیں کیا پنجاب نے کام؟ یہ ایم کیو ایم کے اس تحریک کو چلانے کی وجہ سے ہوا ہے, یہ ایم کیو ایم کے اس مسلسل جدوجہد کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر میں یہ تو ہو گئی اب تک کی بات. میں آپ کے سامنے آپ اور اس کے بعد شاید بہت زیادہ بات نہ ہو, میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے, یہ کیوں ہونا چاہیے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, میں اگر بلوچستان سے شروع کروں کہ کیوں ضروری ہے, میں بلوچستان سے شروع کروں کہ کیوں پاکستان میں مقامی حکومتیں کیوں ضروری. آج بلوچستان میں, اور معذرت کے ساتھ بتا دوں یہ ایڈمنسٹریٹو میٹر اب نہیں رہا اور نہ اب یہ ایم کیو ایم کا میٹر رہا ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے, پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ, نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. کیسے کہہ رہا ہوں نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے؟ بلوچستان میں آپ جائیں, جب ہماری پاک فوج جو نیشنل ایکشن پلان ہے ان کا 10 سال پہلے والا 15 سال پہلے والا, جب وہ اپنی ساری کے پی آئیز کو ڈسکس کرتے ہیں ہماری میٹنگوں کے اندر, بتاتے ہیں کہ فوج نے کیا کچھ کر لیا, اسی کے پی آئیز میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جو منتخب نمائندے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر لوگوں کے کام کریں گے. جب اس کی باری آتی ہے اور بلوچستان کی باری, میں بلوچستان کی مثال دوں, اب بلوچستان میں جو منتخب نمائندہ ہے ایم این اے, اس کا جو حلقہ ہے وہ اگر اپنے حلقے میں ایک کونے سے سفر شروع کرے تو اپنے ہی حلقے کے دوسرے کونے میں 3 دنوں کے بعد پہنچتا ہے, گاڑی پہ, پیدل نہیں, 3 دنوں کے بعد پہنچتا ہے. 3 انٹرنیشنل, ایک حلقے میں 3 انٹرنیشنل بارڈر لگتے ہیں ان کے, ایک ایم این اے کے حلقے میں. کیسے ایک ایم پی اپنے حلقے میں سفر شروع کرے 24 گھنٹے میں پہنچتا ہے؟ کیسے, ہاؤ آن دس ارتھ دس از پاسبل کہ ایک ایم این اے اور ایم پی اے تمام علاقوں کی میں رہنے والے لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے؟ جب ہی لوگ
اپنی نامحرومیوں کو نہ دیکھتے ہوئے اور اس کے اوپر تنگ آ کر آج جو وہ پہاڑوں پر بندوق لے کر جو وہ جا رہے ہیں, لوگ دھرنوں میں بیٹھ رہے ہیں. اب اگر وہاں پر کوئی لوکل گورنمنٹ ہوتی, ہر یونین کونسل پہ, ہر پہاڑ پہ, ہر وادی میں, ہر صحرا ریگستان میں, ہر دریا کے کنارے لوکل نمائندے ہوتے, ان کو ڈائریکٹ فنڈ مل رہے ہوتے, ان کو پیسے مل رہے ہوتے, ان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا. پھر کوئی ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پہ نہیں جاتا, پھر کوئی ہتھیار, پھر ان کی گریونسز جو 99% گریونسز ہیں گراؤنڈ پر حل کر لی جاتی. آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ جو نظام ہے ہمارے ملک کا نظام, موجودہ نظام, یہ ملک میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر رہا ہے, یہ ملک میں ڈس انفرنچائزمنٹ پیدا کر رہا ہے, بدل لوگ پیدا کر رہا ہے, بدل انسان, بدل پاکستان سے بدل پاکستانی پیدا کر رہے ہیں. اور جب ایسے بدل پاکستانیوں کی کچھ تعداد ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پہ چلی جاتی ہے تو پھر آپ حکومتیں اسی فوج کو آواز لگاتی ہیں کہ آؤ فلاں نے ہتھیار اٹھا لیا, آپ اس سے لڑائی کرو. 70 سالوں سے ہم اپنی فوج کو اپنے لوگوں سے لڑا رہے ہیں, لیکن اس بات پہ توجہ نہیں دی کہ بھائی یہ اس ملک میں ہم نے نظام کون سا بنا رکھا ہے جس کی وجہ سے اتنے بدل لوگ پیدا ہو رہے ہیں, اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. دس از دی مدر آف آل ایول. یہ جو نظام ہے, اس نظام میں ہم یہی کرتے رہیں گے, لوگ بدل لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور ہم اپنی فوج کو انگیج کرواتے چلے جائیں گے. تو میں پاکستان کی فوج کی قیادت کو آواز لگا کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا مسئلہ MQM کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. یہ کبھی بھی ہم کتنے کیوں لوگوں کو جو ہے وہ ہم بزن کر رہے ہیں. پاکستان کے آج کے نظام میں وفاق سے صوبوں کو ڈویزیبل پول کے نام پر, NFC ایوارڈ کے نام پر سارا پیسہ صوبوں کو مل جاتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد, اور وہ صوبوں میں وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ سارے چاروں وزراء اعلیٰ کے پاس وہ پیسے, اختیار, وسائل آ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو جاتے ہیں. اس سے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا, کوئی نظام ہی نہیں ہے, ٹاؤن میں نہیں جا رہا, یونین کونسل میں پیسے نہیں جا رہے, اور اس کا نتیجہ یہ کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. یہ تو میں نے آپ کو مثال دی بلوچستان کی. آج آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کراچی پہ. کراچی میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ سمجھ لے ایک دفعہ سب لوگ پورے ہم یہ ویسے ہی نہیں بات کر رہے. 1999 تک کراچی کو آکٹرائے ضلع ٹیکس ملا کرتا تھا. 1999 میں پاکستان کے سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ جمع ہوئے اور وہ وزیر اعظم, اس وقت کے وزیر اعظم کے پاس گئے, نواز شریف صاحب کے پاس, کہ بھئی ہمیں روک کر چنگیوں پہ ہمیں پیسے مانگتے ہیں, ہمیں رکنا پڑتا ہے, آپ ایک دفعہ ہماری اماؤنٹ فکس کر دیں. تو 1999 میں اس وقت کی حکومت نے فکس کیا کہ ہم جی ایس ٹی کا 2.5% ہم یکمشت کاٹ کر ہم جی ایس ٹی کا 2.5% ہم یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو ڈائریکٹ ٹرانسفر کر دیں گے. یہ 1999 سے ڈائریکٹ OZT کا پیسہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اکاؤنٹ میں آتا تھا. 2006 میں جو گورنمنٹ آئی اس نے کہا نہیں, یہ ڈسٹرکٹ کے جی ایس ٹی کے 2.5% نہیں, اب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارا GDP ہے اس کا 1/6 جو ہے ہم ڈائریکٹ ٹرانسفر کریں گے ڈسٹرکٹس کو. 1/6 آف انٹائر GDP, 1/6 آف انٹائر, یہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتے تھے پیسے, یہ OZT آکٹرائے ضلع ٹیکس کے پیسے یہ ڈائریکٹ ٹرانسفر ہوتے تھے پاکستان بھر کے تمام ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اکاؤنٹس کو انٹل 2010 میں جب یہ 7واں اور 3 مد میں 4 مد میں, لیکن 3 مد بہت ضروری ہیں جو میں آپ کو بتانا. کراچی کو پیسے کیسے آتے ہیں؟ ایک تو میں نے یہ بتایا آتے تھے, اب نہیں آتے, بتاتا ہوں میں. ایک تو اس مد میں پیسے آتے تھے ڈائریکٹ وفاق سے. پھر جو ہمارا سیس ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس, IDC کہتے ہیں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس, جو کہ کراچی پورٹ پر پیسے لیے جاتے ہیں. یہ کس کام کے لیے جاتے ہیں؟ کہ شہر سے جو ٹریفک گزرتا ہے اس سے جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوتا ہے, اس انفراسٹرکچر ڈیمیج کے پیسے لیے جاتے ہیں سارے ٹریفک سے. وہ پیورلی سارا پیسہ جو ہے وہ کراچی کا 200 ارب روپے اس سال کراچی کے نام پر جاؤ, 1 روپے نہیں. بتا تیسرا مت, آپ NFC ایوارڈ لیتے ہیں, نیچے پروونشل فائنانس کمیشن ہی نہیں ہے, نیچے PFC ایوارڈ نہیں ہے, نیچے اگر آج اس وقت آج کی پاپولیشن کے حساب سے, جو کہ صحیح نہیں ہے, کراچی کی پاپولیشن سندھ کی پاپولیشن کا 37.8% ہے, تقریباً 38% ہیں. ہم تو 55% سے زیادہ ہیں. لیکن آج میں وہی بات کرتا ہوں جو کہ کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے.
37.8% کراچی کی آبادی ہے سندھ کی آبادی کا، تو ہمیں جی ڈی پی سے وہ حصہ، ہمیں پروونشل اے ڈی پی سے وہ حصہ ملنا چاہیے، پروونشل فائنانس کمیشن سے وہ حصہ، اگر یہ ہمیں یہ حصہ ملے 372 ارب 372.7 ارب ہمیں اس سال ملنے چاہیے تھے، کیونکہ ہماری جو پروونشل اے ڈی پی ہے وہ 1018 ارب روپے کی پروونشل اے ڈی پی ہے، اس سال کی جو پروونشل اے ڈی پی اس کا جو ہے 37.8%، وہ 372.7 ارب روپے بنتے ہیں، 200 ارب روپے بنتے ہیں ہمارے آئی ڈی سی کے، سیس کے، جو پورٹ میں ہمارے نام پہ جمع ہو رہا ہے، اور او زی ٹی کے، جو کہ او زی ٹی ہے ہمارا، جو کہ فکس ڈائریکٹ ٹرانسفر ہے، جس کو آپ کہتے ہیں فکس ڈائریکٹ ٹرانسفر، یہ کہلاتی ہے ڈی آر جی او، اس نام پہ جو ڈائریکٹ ٹرانسفر پہلے ہوتا تھا، جو کہ پورے ملک کے جی ڈی پی کا 1.6 ہے، یہ اماؤنٹ بنتی ہے تقریباً 222 ارب روپے۔ وفاق نے دے دیے ہیں صوبوں کو، لیکن یہ جو کیچ ہے وہ کیچ ہے کہ پہلے وفاق ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ کو پیسے دیتا تھا، 7ویں این ایف سی ایوارڈ میں 2010 میں سارا ہمارا پیسہ یکمش کر کے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو دے دیا گیا کہ بھئی یہ بانٹ دینا، وہ نہیں بانٹ رہا، یہ ہے مسئلہ، وہ نہیں بانٹ رہا، تو 200 اپنے میئر کو بھی نہیں دے رہا، 200 ارب روپے سیس کے اس سال، 377 ارب روپے پی ایف سی اگر ہوتی تو اس کے ملتے، اور ہمیں 222 ارب روپے ہمیں اس او زی ٹی کے ملتے، یہ اسٹریٹ فارورڈ 850 ارب روپے کی کیلکولیشن ہے، ہمیں اس سال یہ پیسے ملتے، ہمیں اس سال یہ پیسے ملتے، یہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے، ہمیں ملتے تھے پہلے، ہمیں ملتے تھے پہلے، وہ پیسے اٹھا کر، سارے پیسے اٹھا کر وفاق جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو دے رہا ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ آگے آج 800 ارب روپے کے بجائے ہمیں اس کراچی کو 100 ارب روپے بھی نہیں ملا، 100 ارب روپے بھی نہیں ملا، اور اگر پچھلے 17 سالوں کی کیلکولیشن کرو تو کراچی کو 3000 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، 3000 ارب، یہ کراچی والوں کا نقصان ہے صرف، یہ میں پوچھتا ہوں ملک چلانے والوں سے، کراچی والوں کا نقصان ہے صرف؟ آج ہم جو جنگ جیتے ہیں انڈیا سے، یہ جو جہاز اڑے ہیں، اس جہاز کے اڑنے میں کراچی والوں کے خون پسینے کی کمائی شامل نہیں ہے؟ آج جو ملک ترقی کر رہا ہے پنجاب سے لے کر گلگت بلتستان تک، اس میں کراچی والوں کے پیسے شامل نہیں ہیں؟ آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کراچی والوں کے پیسے شامل نہیں ہیں، اور اگر یہ پیسہ کراچی کو آتا تو ہم اپنے پاس رکھ لیتے، ہم اس ملک کو آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر نہیں نکالتے، کل کو اس ملک میں جو خطرات ہیں اس کے لیے ملک کو پیسے نہیں چاہیے، کب تک آئی ایم ایف دے گا؟ کب تک آئی ایم ایف دے گا؟ اگر کراچی، یہ جو دودھ دینے والی گائے ہے کراچی، اس کو جب تک چارہ آپ نہیں کھلاؤ گے اس سے دودھ کب تک نکالو گے؟ آج یہاں پینے کا پانی نہیں ہے، سیوریج کا انتظام نہیں ہے، کچرا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس، کوئی پرسان حال، شہر دھول مٹی سے اٹا ہوا ہے سارا۔ اس لیے اس آئینی ترمیم کی ضرورت پڑی ہے میرے پاکستان کے، میری ماؤں بہنوں بزرگوں، کوئی شوق نہیں ہے، صرف اپنے حقوق جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو صوبائی مسئلہ ہے، میرا سوال ہے پھر یہ اگر صوبائی صرف، ہاں صوبائی مسئلہ ہے، لیکن صوبے بھی کسی آئین کے تحت چل رہے ہیں نا، یہ صوبوں کو یہ اختیار دیا کس نے؟ آرٹیکل 140A نے، وہ آرٹیکل 1، اگر صوبائی صرف مسئلہ ہے تو آرٹیکل 148 پاکستان کے آئین میں کیا کر رہا ہے؟ وفاق میں کیا کر رہا ہے؟ آرٹیکل 148 کیوں پڑا ہوا ہے ابھی تک؟ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ مسئلہ ہی نہیں، ڈسکس ہی نہیں کرو، ہم تو اسی آرٹیکل 148 کی جو کہ وربل تشریح کریں تو ہماری ساری بات مانتے ہیں، لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو ہماری ایک بھی بات نہیں مانتے، ہم کہتے جو بات تم وربل مانتے ہو وہ میرے سائن میں لکھ دو، اور اب ہم نہیں کہہ رہے، یہ پنجاب کہہ رہا ہے، پورا پنجاب، ہم نہیں کہہ رہے، ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، پاکستان کے کیبنٹ کے وزیر کہہ رہے ہیں، اور اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی پارٹیاں کہہ رہے ہیں۔
ایم کیو ایم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، داد دینا چاہتا ہوں، کارکنوں کو داد دینا چاہتا ہوں. تمہاری جد و جہد کی وجہ سے آج ملک بھر میں کے کونے کونے میں جو لوگ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں ان کے بھی ڈور اسٹیپ پہ اختیارات اور وسائل ان کی اپنی حکومتوں کی چنگل سے چھڑا کر ہم تمہارے ڈور اسٹیپ پہ دینے جا رہے ہیں. اس میں ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی اور دوسرا نام ہی نہیں ہے. تو آج یہ ہماری جد و جہد کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے. میں نے آپ کو بتایا نہیں دکھائی بات کہ کب سے شروع ہوئی ہے بات. یہ تو وہ ہے جب اس سے بھائی ایک دن میں تو یہ سارا کچھ نہیں بنا لیا ہوگا نا، سالوں لگے ہوں گے اس کو بنانے میں، پھر بنا کر پریزنٹ کرنے میں، پھر اس کی جد و جہد کرنے میں. پھر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایم کیو ایم کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ ایم کیو ایم صرف ایک نکاتی ایجنڈے پہ گئی ہے اور ہٹی نہیں، اپنے موقف سے ہٹی نہیں ہے. ورنہ یہ کہیں وزارتیں اور صدارتیں اور ٹھیکے اور چیزیں لے کر کب کی گم ہو چکی ہوتی. ہمارا دشمن بھی ہم پر الزام نہیں لگا سکتا، ہمارا دشمن بھی ہم پر الزام نہیں لگا سکتا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ پورا نقشہ رکھا ہے کہ ہم کر کیوں رہے اور ہمارا نقصان کیا ہو رہا. اور میرا نقصان نہیں ہو رہا، پاکستان کا نقصان ہو رہا. ہم چاہتے ہیں ہم اور زیادہ کمائیں، اپنی پاک فوج کو اور زیادہ مضبوط کریں، اپنی ایئر فورس کو اور زیادہ مضبوط کریں، اپنی بحریہ کو اپنی بحری فورس کو اور زیادہ مضبوط کریں. ٹیکنالوجی چاہیے. دشمن کھڑا ہے، ہر بارڈر پہ لڑائی چل رہی ہے، کہاں سے آئیں گے پیسے؟ اور لوگوں کو پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑا کریں. آج انڈیا ہمارے اس قوم کی انہی محرومیوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. آج جو اس نے پروکسیز بنا رکھی ہیں، خدا کی قسم یہ کسی دروازے سے، کسی گٹر کے کھلے ہوئے ڈھکن میں اس کے بچے کے گر جانے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے، کسی کے گھر میں پانی نہ ملنے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے، کسی باپ کے سامنے اس کے بچے کو اسٹیشن پہ سرکاری اسپتال میں تڑپ کر مرنے کی وجہ سے شروع ہوتی ہے. اس محرومی سے پاکستانیوں کو اس کوگمائر سے نکالنا ہے. سب لوگ ساتھ، اور میں پاکستان کے تمام اداروں کا میں بہت شکر گزار ہوں کے بحاق پر کہ مجھے پتا ہے کہ کہاں سے سپورٹ ہے، مجھے پتا ہے کہ کہاں سے سپورٹ ہے. میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کے ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، ہو گیا جو ہونا تھا. ہم شکایت نہیں کرتے، ماضی کی شکایت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ آئیے اپنے لوگوں کو بلائیے، کیمرے لگائی، کوئی بند کمرے میں چھپ کر بات نہیں کرتے. آپ جیسے چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں آئیے. ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا میئر ہے، سندھ بھر میں آپ کی حکومت ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی آپ کی ہوگی. ہم تو لاڑکانہ کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں، ہم تو سکھر کے اختیارات کی بات کریں، ہم تو کشمور کے اختیارات کی، آپ ہی کے لوگوں کے اختیارات. ابھی تو ایم کیو ایم نہیں جیتنے جا رہی لاڑکانہ، سکھر، نواب شاہ، خیرپور، ہم تو نہیں جیتنے جا رہے. تو آپ ہی کے لوگوں کو پورے پاک ہے، اور آپ اس کے چیمپئن بنے. آپ اس 28ویں ترمیم میں اس لوکل باڈی کے ریفارم کے چیمپئن بنے، جیسے آج آپ 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں. اس سے آپ مضبوط ہوں گے. کسی کا نقصان نہیں ہے، سب کا فائدہ ہے. ہاں، جب لاڑکانہ کو اختیارات ملیں گے تو میرے بھی لوگوں کو اختیارات مل جائے. آج تو آپ کا میئر ہے، حیدرآباد میں آپ کا میئر ہے، آج تو ہمارا میئر بھی نہیں ہے. تو ہمیں تو اس سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں کو اختیارات اور اس آئینی ترمیم میں کراچی، حیدرآباد کی، سکھر کی، میرپور خاص، نواب شاہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. پورے پاکستان کے ایک چپے کی بات ہو رہی ہے. یہ پاکستان کا مقدمہ ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں سنتے یا نہیں مانتے، ہماری بات پہ توجہ نہیں دیتے، تو میں بہت ہی مؤدبانہ آپ کے سامنے اپنی ایک روداد عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ پاکستان میں نئے صوبے بنانے کے مخالف ہیں اور 18ویں ترمیم کو نہیں چاہتے کہ وہ رول بیک ہو، ختم ہو، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل وثوق سے کہ اگر آپ نے لوگوں کو ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کی حمایت کر کے اس کو لوگوں کو اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دیے تو صوبہ پھر پاکستان میں بنے گا، ناگزیر ہو جائے گا. پھر جو ہے وہ 18ویں ترمیم رول بیک ہوگی. کیونکہ آپ نے اس کی جڑیں مضبوط نہیں کی ہیں. آج 18ویں ترمیم ختم ہو جائے، میں کہوں گا مجھے اس سے کیا مل رہا ہے، میں اس کے لیے کیوں آنسو بہاؤں، میرا اس میں کیا فائدہ ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو جو 2 پیسے ہمیں وفاق سے ہم لڑ جھگڑ کے لے لیتے تھے، اب وفاق کہتا بھائی تمہارے حصے کے سارے پیسے ہم نے صوبوں کو دے دیے، جا کے اپنے صوبے سے مانگو. اور صحیح کہتا ہے وفاق، 8700 ارب روپے ڈیویزبل پول میں صوبوں کو ملے. 8000 ارب، 8000. سندھ کو 2400 ارب روپے ملے اس سال، ایک سال.
یار یہ کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا 300 ارب روپے خرچ کر کے. 300 ارب روپے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ ہزاروں ارب روپے. تو یہ بالکل پھر ہم اس کی حمایت کریں گے. کیا کریں؟ پھر ہم اس کی حمایت کریں گے. پھر اگر یہ بات ہوگی تو پھر ہم اس کی حمایت کریں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ سینس شوڈ پریویل. آئیے ہم سے بیٹھ کے بات کریں, اور پاکستان کے تمام پارٹیز کو جو حمایت ہیں ان کا شکریہ, جن کی حمایت نہیں ہے آئیے پاکستان کو بچانے کے اس عمل کو پورا کرتے ہیں, اس کو مکمل کرتے ہیں. آئیے پاکستان کے لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کے ڈور اسٹیپ پہ دیتے ہیں, تاکہ ان کے اندر بھی سینس آف پارٹیسپیشن آئے, اور سینس آف پارٹیسپیشن آئے گی تو پاکستان کو اون کریں گے. آپ حضرات نے توجہ سے میری بات سنی, میں شکر گزار ہوں آپ کا, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. آپ نے جن سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا وہ تمام پارلیمان میں اکثریت میں موجود ہیں, تو پھر ایم کیو ایم صدر مملکت کے خلاف مواقع کی تحریک کیوں نہیں لاتی؟ پیپلز پارٹی ہی ان کی آئینی ترمیم کے مخالف ہے. نہیں, ایم کیو ایم تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتی تھی, اور کر سکتی ہے, اور کر سکتی ہوگی. نہیں کریں گے یہ کام. ایم کیو ایم نے اپنا رویہ جو ہے وہ بلیک میلنگ والا, تھریٹ والا نہیں کر دیا. اگر ہماری تو ایک سسٹینیبل اپروچ ہے. آپ دیکھیں کہاں سے شروع کر کے ہم کہاں تھے, اور ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ یہ کام ہونا ہے, یہ کام گفت و شنید سے ہونا ہے. آج اگر پنجاب اسمبلی اور وزیر اعظم اور فیڈرل کیبنٹ اور پاکستان کی چھوٹی بڑی ساری پارٹیاں یہ بات کر رہی ہیں, یہ کام انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. اچھا مصطفیٰ بھائی, میرا سوال ہے کہ آپ جن بلدیاتی اداروں کا ذکر کر رہے ہیں, اگر اوورآل جائزہ لیا جائے تو میں خاص طور پہ سندھ کی مثال دوں گا, جس کا مجھے پتہ ہے کہ وڈیروں کے ایم پی اے ایم این اے سینیٹرز کے کچن جو ہے نا وہ بلدیاتی اداروں سے چلتے ہیں. اتنا کرپٹ سسٹم ہے کہ یہی کاؤنسلرز, یو سی چیئرمین قبضوں میں, 2 نمبریوں میں ملوث ہیں, منشیات, گٹکا مافیا, مطلب میں کیا کیا مثالیں. یہ ان کو جو ملتا ہے وہ تک کھا جاتے ہیں. تو مزید آپ ان کو جو ہے وہ بااختیار بنانے کی بات کر رہے ہیں. پہلے تو سسٹم کو ٹھیک کریں, لوگوں کو ٹھیک کریں, کوئی ادارہ نہیں جو ان کو پکڑے. تو یہ ساری صورتحال. اور دوسری آپ نے میئر کا ذکر کیا, آپ کی مثالیں دیتی ہے ایم کیو ایم ساری چیزیں, لیکن قومی اسمبلی میں نہیں, میری تو نہیں دیتی مثال. اور ایم کیو ایم کے پاس اپنا اتنا بہترین مثالی میئر موجود ہے. ڈاکٹر فاروق ستار جو ہے وہ نیو یارک والے میئر کو قومی اسمبلی میں یاد کر رہے ہیں. پہلی بات کا جواب میں آپ کو دے دوں, دوسری بات کا جواب آپ جو ہے فاروق بھائی سے ہی لیجیے گا. پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ ہم محکموں کی بات, بلدیاتی محکموں کی بات نہیں کر رہے, ہم بلدیاتی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں. جب لوگ اپنے لوگ سلیکٹ کریں گے, کرپٹ سلیکٹ ہو جائیں گے, ان کونسلروں کو, یو سی چیئرمینوں کو گریبان سے پکڑنے کے لوگوں کے پاس اختیارات ہیں. وہ اسی محلے میں رہ رہا ہوگا. آپ ایم این اے, ایم پی, وزیر کو نہیں پکڑ سکتے. وہ تو کسی اپنے حلقے کے کونے سے ووٹ لے کر پورے حلقے کا. اگلی دفعہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے بچے بھی وہیں پڑھ رہے ہوں گے جہاں اس ووٹر کے بچے پڑھ رہے ہوں گے. وہ اسی گراؤنڈ پہ رہنے والا ایک عام آدمی ہوگا. اس نظام میں یہ خوبی ہے کہ کوئی بچ نہیں سکے گا, اور کسی نیب کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, کسی اینٹی کرپشن کی ضرورت نہیں. اگلی دفعہ لوگ خود اس کا احتساب کریں گے. 10 لوگ جمع ہوں گے, جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے, گریبان سے پکڑ کے اس کو نکالیں گے جو کرپشن کر رہا ہوگا. آپ اس کو اختیار دیں تو صحیح نا. تو اگر بھئی آپ اگر اوپر لوگ خرابی پیدا کر رہے ہیں تو آپ اس کا مطلب نیچے کے لوگوں کو اختیار دیں گے نہیں. تو یہ بالکل اس نظام میں اٹ سیلف ان بلٹ ایسا میکنزم ہے جس میں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ خود بخود ہو. یہی تو ہمارا رونا ہے, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بار بار. جی شاید بھی آپ کچھ کہہ رہے تھے. سب پہ بھاری کی بات ہوتی ہے, تو کیا ایم کیو ایم میں بھی جو ہے یہ فوقدان لیڈرشپ کا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی تو ایم کیو ایم کو ہر مسئلے پہ اسپیکر کا ووٹ لینے, صدر کا ووٹ لینے پہ راضی کر لیتی ہے, لیکن جو ہے جب ایم کیو ایم کو کچھ دینے کی باری آتی ہے تو پیپلز پارٹی منہ پھیر لیتی ہے. ایسی صورتحال میں 18ویں ترمیم کی بھی ایم کیو ایم نے حمایت کی, لیکن فائدہ کیا ہے کراچی کو اب تک آپ کے وفاق میں بیٹھنے کا؟ شاہد بھائی, ایم کیو ایم کی لیڈرشپ میں قوم کے مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں, اسٹریٹجک ایشو پہ کوئی اختلاف نہیں. ایم کیو ایم کی ورکنگ میں قوم کی, اجتماع کی, کوس کی جب بات ہے کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا, وزیر اعظم کے پاس جانے کی بات آئی, کال آئی, ہم خالد مقبول صدیقی صاحب, گورنر صاحب, کامران ٹیسوری صاحب, میں ناچیز, فاروق ستار صاحب اور جاوید حنیف صاحب اور خواجہ اظہار صاحب, فیصل بھائی کو بھول گئے, وہ جو خالد بھائی, ان کو یہ پارلیمانی لیڈر ہیں, ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں پہ, یہ سب لوگ موجود تھے. اس کے بعد جو ہے وہ میٹنگیں کی ہم نے بیٹھ کر, سب کوئی اختلاف نہیں. دیکھیں
جو اگر اختلاف کی بات کبھی ہوگی تو ہم بتا دیں گے کہ آپ بالکل دیکھیں ہم گھر میں ہوتی ہے، ہمارے مسائل ہیں، قوم کے ایشو پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، قوم کے ایشو پر کوس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو ہم آج یہاں تک نہیں پہنچتے۔ میں بہادر آباد پہ بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، اپنے گھر میں نہیں، میں بہادر آباد میں بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں، تو یہ قوم ریسٹ ایشور، اگر یہ اس لیڈرشپ نے سب کچھ کیا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ لیڈرشپ، اور یہ میں اس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی قوم کو کہ 70 سالہ غصب ہوئے ہوئے حقوق کو ہم جو ہے وہ بازیاب کریں۔ ایک ادھر سے لے لیں، جی 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 اب آپ ہی کی طرف ہیں کیا؟ یہاں پر 26ویں آئینی ترمیم جب آ رہی تھی یہ بل اس وقت بھی پیش کیا گیا تھا، 26ویں آئینی ترمیم میں شامل کرنے کی بات کی گئی، اس وقت بھی یہ بات کی گئی کہ ہم 27ویں میں کریں گے۔ 27ویں ترمیم آئی تو آپ لوگوں کو کوئی جواز دے دیا گیا کہ کیونکہ اس میں فوج کے لیے جو ہے وہ ترمیم ہے، عدلیہ کے لیے ترمیم ہے، اس لیے جو عوامی ایشو ہے جس پر فوج بھی کھڑی ہے، جس پر عدلیہ بھی کھڑی ہے، وہ ایشو پیچھے چلا جاتا ہے اور یہ ایشو اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو بنیاد بنا کر آپ وہ عوام جس کے لیے فوج بھی ہوتی ہے اور جس کے لیے عدلیہ بھی ہوتی ہے، آپ کیسے اس کو جو ہے سائڈ پہ کر سکتے ہیں۔ دوبارہ جب 28ویں ترمیم آئے گی پھر یہی بات کی جائے گی ایم کیو ایم سے، پھر ایم کیو ایم اس پہ راضی ہو جائے گی، تو ایم کیو ایم کو اتنا فار گرانٹیڈ نہیں لیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کیونکہ ایم کیو ایم کے اپنے اندر اتنے اختلافات ہیں، اپنے اندر اتنی پرابلمس ہیں ایم کیو ایم میں کہ ایک پیج پر نظر نہیں آتے، تو کوئی بھی جو حکومت ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم کو اس طرح سے دیکھ ہی دے۔ نہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے شاہد بھائی کی سوال میں، آپ کے تیسرے سوال کا جواب تو میں نے دیا کہ نہیں، ایم کیو ایم میں کوس کے حوالے سے، پارٹی کے قوم کے حوالے سے، قوم کے ایشوز کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات جو آپ فرما رہی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے، میں سوری ٹو الاؤ می ٹو ڈیفر وتھ یو کرن، کہ میں آپ سے اس میں ہم نے ایک بہت بڑا سفر طے کیا ہے اور یہاں تک پہنچے، یہ ایک دن میں ہونے والا، آپ مانگ کیا رہے یہ بھی تو دیکھو، آپ 70 سالوں سے پھنسی ہوئی جان مانگ رہے ہو، آپ ایک گھر سے نکال کر اس کو 24 کروڑ لوگوں میں پھیلانا چاہے، اتنی آسانی سے جان نکل جائے گی؟ نہیں ایسا نہیں۔ لیکن دیکھیں پاکستان میں عجیب معاملات ہیں، ہم کوئی وقت پہ فیصلے کرتے نہیں ہیں، صحیح وقت پہ صحیح فیصلے ہم مجبوری میں کرتے ہیں۔ آپ کو مثال دوں، جب سندھ میں ہماری سیاست بڑی ہم قدم رکھ رہے تھے تو سندھ میں زرعی ٹیکس کے لاگو کے لیے بات کرنا ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں نا الزام تھا، لوگ ناراض ہو جاتے تھے، دشمنیاں کر لیتے تھے کہ زرعی ٹیکس لاگو کرنے کی بات کیسے کر دی۔ حالات کی سیدن ظریفی دیکھیں، آپ کو ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے لگا، آئی ایم ایف کی ضرورت پڑی، آئی ایم ایف نے کان پکڑ کے کہا کہ ملک میں جب تک زرعی ٹیکس نہیں لگاؤ گے، جب تک ہمیں ہمارے پیسے نہیں ملیں گے۔ تو کس نے اعلان کیا زرعی ٹیکس کا؟ وہ جو سب سے بڑے مخالف تھے، وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے اعلان نہیں ہوا، وہ محترم جناب آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان میں زرعی ٹیکس لگانے کا اعلان کیا۔ میرا یہ ماننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آصف علی زرداری صاحب ہی اس آئینی ترمیم کی حمایت کرنے کا اعلان کریں گے، کیونکہ ہم جائز بات کر رہے ہیں، ان سب لوگوں کے فیور میں بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیر ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، ہم پروگریس کر رہے ہیں، بہت پروگریس کی ہے۔ پنجاب اسمبلی پوری یونیووکل ہو کر کھڑی ہوئی ہے، کیبنٹ یونیووکل ہو کر کھڑی ہوئی ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی، دیکھو میرے پاس بندوق نہیں ہے، اور میرے پاس بندوق نہیں، نہ میرے پاس نمبر ہیں، اتنے نمبر ہوں کہ ہم نمبر ہوتے ہوئے نہ کریں کام تو بات بنتی ہے، اور خدا نہ خواستہ بندوق اٹھائیں، نہیں، ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، ہم جائز کام کے لیے ہم تو بتا رہے ہیں یہ ملک صرف میرا نہیں ہے، ایم کیو ایم والوں کا نہیں ہے، یہ ملک جو ہے وہ سب لوگوں کا، جو سب سے زیادہ اسٹیک ہولڈر نے بڑھے ان کا تو زیادہ ہے یہ ملک۔ میں سمجھتا ہوں بہت پروگریس ہے، اور میں آج کے دن تک ایم کیو ایم کی کامیابی سمجھتا ہوں کہ ہم آج تک اس مسئلے کو یہاں تک لانے میں کامیاب ہوئے، اب تو بہت تھوڑا سفر رہ گیا۔ جی